الحمدللہ وکفی الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے جب ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں تو اس وقت بھی ارحم الراحمین ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اس وقت بھی انہوں نے مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں عظیم الشان باتیں، چیزیں، وسائل عطا فرمائے۔ انہی میں سے سب سے قیمتی بات مصیبتوں کے آنے پر دعا کا کرنا اور ان کا دعا کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہماری مصیبت کو لے جانا۔ اسی بارے میں ہم کچھ بات اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج صفحہ 82 پر ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے اور پوری زندگی راتوں کو جاگنے، پریشان ہونے، دوسروں کی جان کھانے کی بجائے اس حدیث پر عمل کرے۔ امام احمد نے ابو تمیمہ کے حوالے سے ان کی قوم کے ایک آدمی سے روایت کی کہ بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا انہوں نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ان کے ہاں ایک شخص آیا۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے یہ بات بھی لیتے جائیں۔ ابو تمیمہ کی دیانت اور امانت دیکھی، انہیں جو بات سنی تھی اس کے بارے میں تردد ہوا کہ میری قوم کے بندے نے اپنی بات بیان کی یا ان کے سامنے کسی اور نے بات کی وہ بیان کی۔ شک ہوا، اس کو چھپایا نہیں۔ ایک ہم ہیں پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن بات کا آغاز بھی میں سے اور انتہا بھی میں سے، باقی دنیا میں اوپر زمین کے ہے کوئی۔ یہ محدثین حدیث کو نقل کرنے والے، اب انہوں نے پوچھا یا دوسرے نے پوچھا، اس سے کوئی فرق تو نہیں، لیکن ان کی امانت دیانت گوارا نہیں کرتی کہ جب شک ہوا ہے تو کیوں چھپاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کی قبریں نور سے بھرے اور ہمارے سینوں کو ان کی محبت سے بھر۔ وہ سینہ کھوٹا ہے تو ایسے پاک باز لوگوں کی محبت سے خالی ہے، اللہ میں کھوٹا نہ بنائے۔ اس شخص نے کہا یا انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ الفاظ کے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہو جائیں پیارے لوگ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نام ہوں۔ اس نے پوچھا فَإِلَىٰ مَا تَدْعُو، آپ کس طرح بلاتے ہیں، دعوت کیا ہے؟ جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو الی اللہ عز وجل وحدہ، میں تنہا اللہ عز وجل کی طرف دعوت دیتا۔ کون اللہ؟ من اذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، وہ اللہ کون ہے؟ نمبر ایک بات جو بتائے، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے، ضر گرامر کی بات ہے لیکن انشاءاللہ نتیجہ سمجھائے، ضر کامن نہ ہونے، اس میں نکرہ، کوئی مصیبت، کوئی باہر نہیں سے۔ صاحبان جی سمجھ آ رہی ہے؟ جب تیرے پاس کوئی مصیبت ہو تو ان سے فریاد کرے، وہ تیری مصیبت کو دور کر دے۔ ومن اذا اصابك عام سنہ، اور وہ جب تجھے قحط سالی آئے، فدعوتہ، اور تو ان سے فریاد کرے، انبتہ لک، وہ تیرے لیے فصلوں کو اگا دے۔ اگا سکتے ہیں کہ ومن اذا كنت في ارض کفر، اور وہ جب تو بے آب و گیا
چٹیل میدان میں ہو، نہ درخت، نہ پھل، نہ سبزہ، چٹیل میدان۔ فَأَضْلَلْتَ، تو اپنی سواری کو گم کر جائے۔ فَدَعَوْتَهُ، جب آدمی بے آب و گیا جگہ میں ہو، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے کچھ، سواری تھی جو وہاں مسافات کو طے کرنے کے لیے ایک ذریعہ تھا، وہ بھی باغ گئی۔ اب کون بچائے گا؟ موت کے سوا کوئی سامنے چیز ہوتی؟ فَدَعَوْتَهُ، تو انہیں پکارے، رد علیک، تو تیری سواری کو تیرے سامنے لے آئے۔ تین باتیں۔ نمبر ایک، تجھے کوئی مصیبت پہنچے، ان سے فریاد کرے، وہ اس کو دور کر دے۔ تجھ پہ قحط سالی آئے تو ان سے دعا کرے، وہ تیری فصلوں کو اگا دے۔ نمبر تین، تیری سواری بے آب و گیا جگہ میں گم ہو جائے۔ عام طور پر ایسے سفر میں کھانا پینا بھی سواری پر ہوتا ہے، ساتھ پہ تو نہیں اٹھایا ہوتا، تو ان سے فریاد کرے، تیری سواری کو واپس کر دے۔ صفحہ 84 حدیث کے ترجمہ کے بعد مذکورہ بعض دلائل سے یہ حقیقت دو ٹوک انداز میں واضح ہو رہی ہے کہ دعا نازل شدہ مصیبتوں کو دور اور آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر دیتی ہے۔ علاوہ ازیں رب کریم نے لاچار اور مضطر شخص کی داد رسی کی ضمانت خود دی ہے۔ مصیبتوں کے مارے اور غموں کے ستائے ہوئے اس عظیم ہتھیار کے بارے میں غفلت اور کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ اے رب کریم، ہمیں، ہمارے بہن بھائیوں، اہل و عیال اور نسلوں کو اس ہتھیار سے خوب فیض یاب ہونے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ انک قریب مجیب، قریب مجیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔